باج کس نہر سے لیتے نہیں، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل ٹوٹ گئے، گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل ٹوٹ گئے، کشف ساکھ آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، تاج فرق عرفا اس کے قدم کو کہیے، سر جسے باج دے وہ پاؤں کس کا ہے تیرا۔ سبحان اللہ۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، نکالا ہے پہلے بھی ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، بور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، غوث اعظم بے من بے سر و سامان مدد دے، قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شان کیا ہے، بس صرف اسی موضوع پر آج گفتگو ہوگی۔ حضرت غوث کا علمی مقام کیا ہے؟ ہمارے جو اولیاء ہیں ولایت کے لیے شرط اول علم ہے، علم کے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، باج علم جو کرے فقیری، باج علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب بچوں میں کھیلنے، خود حضرت غوث کی زبانی، بچوں میں کھیلنے کے لیے نکلتا نا تو مجھے آواز آتی الیہ یا مبارک، میری طرف لوٹاؤ، اٹھا سن کر ڈر جاتے، پتہ نہیں کون آواز دینے والا ہے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ میں اپنا بیل لے کر اپنی زمین پر ہل جوتنے کے لیے جا رہا تھا، تو میرے بیل نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنی زبان میں کہنے لگا، مَا لِهَٰذَا خُلِقْتَ وَلَا بِهَٰذَا أُمِرْتَ، جناب آپ کو اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کام کو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ کس کام کی طرف دوڑے پھرتے ہیں؟ کہتے ہیں واپس اپنی ماں کے پاس آیا اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچپنے میں ہی نا والد بزرگوار دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، بچپن میں ہی والد بزرگوار دنیا سے رخصت ہو گئے، ساری ذمہ داری ماں کے سر پر پڑی ہوئی ہے۔ تو جب کہنے لگے ماں جی مجھے اجازت دیجیے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کروں گا، علم بھی حاصل کروں گا، ماں نے دکھی آنکھوں کے ساتھ، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی عمر اس وقت 78 سال تھی، بوڑھی ماں اجازت دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا جا تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ حضرت غوث پاک بغداد میں حاضر ہوتے ہیں۔ بغداد ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ ہر دور میں نا کچھ علمی شہر تھے، ہر دور میں
بغداد جو تھا نا، بغداد علمی علماء کا مرکزی شہر بغداد تھا. بغداد کو کہتے تھے عروس البلاد، عروس البلاد، یہ شہروں کا دولہ ہے. عروس البلاد یہ شہروں کا دولہ ہے. عروس کہتے ہیں دولہ، یا دلہن بھی کہہ سکتے ہیں. عروس کہتے ہیں دولے کو. کہتے ہیں کہ عروس البلاد بغداد. جامعہ نظامیہ میں حضرت بغداد حضرت غوث پاک پڑھنے لگے. کتنا پڑھا ہوگا حضرت غوث پاک نے؟ اس وقت کے سارے علماء سے علم حاصل کر دیا جو وقت کے جید علماء تھے. جید سب سے. اور آج کل تو مدرسوں میں پڑھنا بھی بڑا آسان ہے نا. کچھ وقت پیچھے چلے جاؤ مدرسوں میں، آج کل ممی ڈیڈی ماحول میں پڑھایا جاتا ہے. میں دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ممی ڈیڈی ماحول میں پڑھایا جاتا ہے. ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، ہر چیز. کھانا اچھا، مدرسوں میں بھی آج کل اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے، اچھے سے اچھی رہائش ہے، اور بلڈنگ اعلیٰ قسم کی بلڈنگیں مدرسوں کی. وہ پرانا ماحول ختم ہو گیا. تو اس وقت کی بات کرتا ہوں جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کئی دن بغیر کھانے پینے کے گزر جاتے تھے. علم حاصل کرنا تھا، علم حاصل کرتے رہے ہیں. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے درست العلم حتی صرت کتبہ. میں علم پڑھتا رہا، علم پڑھتا رہا، علم پڑھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر پہنچا. کتنا علم پڑھا ہوگا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. علمی مقام کی بات صرف علمی حوالے سے ہی گفتگو کرنی ہے، کرامات کے حوالے سے گفتگو ہی نہیں. آج صرف علمی گفتگو. تو حضرت غوث پاک پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ مجھے میرے پیٹ میں کئی دن گزر چکے تھے کہ روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں. 11 دن گزر چکے ہیں روٹی کا. اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو بغداد کے باہر جو ویرانہ ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی گری پڑی چیز مل جائے گی جس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں گا. دیکھا کہ مجھ سے پہلے ہی وہاں 70 اولیاء رزق کی تلاش میں. کہتے ہیں شرف کے بارے واپس آ گیا. کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا مسجد میں، بنی ہوئی مرغی کھا رہا ہے. کہتے ہیں کھا ہو رہا تھا تو میرے دل چاہا کہ مجھے بھی حصہ مل جائے. کہ وہ اعلیٰ نسب ہے نا، حضور کا خاندان ہے نا، مانگنا نہیں ہے، مانگنا کہتے ہیں. دل چاہا. پھر اس نے مجھے دعوت دی، آؤ جوان تم بھی میرے ساتھ کھانا کھا لو. آپ نے کہا میں نے 1-2 مرتبہ انکار کیا. جب اس نے اصرار کیا نا تو میں نے کھانا کھا لیا. کہتے ہیں جب کھانا کھا لیا نا، جب دونوں سیر ہو کر کھانا کھا کر وہ بستر لپیٹ لیا نا، وہ کھانے والا جو وہاں تھا لپیٹ لیا نا، تو وہ نوجوان کہنے لگا تم گیلان کے کسی نوجوان کو جانتے ہو جو یہاں بغداد میں علم حاصل کرنے آیا ہے اور اس کا نام عبد القادر ہے. یہ خود حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ خود بیان فرمایا کہ جیلان کے اس بندے کو جانتے ہو جس کا نام عبد القادر ہے، یہاں بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. کہنے لگا وہ میں ہی ہوں. تو پھر اس نے ہاتھ جوڑ دیا، حضرت یہ کھانا میری طرف سے آپ نے نہیں کھایا، آپ کی طرف سے میں نے کھایا ہے. جی وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب میں جیلان سے نکلا تھا تو آپ کی ماں نے مجھے کچھ درہم دیے تھے کہ جا کر بغداد میں میرا بیٹا زیر تعلیم ہے، علم حاصل کر رہا ہے، یہ درہم میرے بیٹے کو دے دینا. کہنے لگا کچھ دن میں آپ کو تلاش کرتا رہا، آپ ملے نہیں. میرا ذاتی راہ تھا، میرے پیسے ختم ہو گئے.
اب آپ کے مجھے بھوک نے ستایا، آپ کے پیسوں سے میں نے کھانا خریدا، یہاں آ کر بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگا، حضرت پیسے آپ کے تھے، کھا میں رہا تھا، حضرت کھانا بھی میں نے آپ کی طرف سے کھایا ہے۔ پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اتنا علم حاصل کیا، پہلے ایک بات علم کی کرنی، اتنا علم حاصل کیا کہ پورے بغداد میں آپ جیسا ایک بھی عالم دین نہیں، ایک بھی عالم دین، ایک بھی۔ اور زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ محدث دہلوی کے پر سبھی جن کی بات مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، سب مکاتب فکر ان پر متفق ہے، ایک شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، سب مکاتب فکر اپنی کتاب زبدۃ الاثار میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ پورے بغداد میں پھیل گیا، آپ افواس کرتے تھے نا، تو آپ افواس کرتے تھے، کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 300 علماء آپ کا واز لکھتے تھے، 300 علماء، اور واز مجلس واز میں لوگ کتنے ہوتے تھے؟ مجلس واز میں ایک ایک وقت میں 70 ہزار افراد موجود ہوتے تھے، صرف 70 ہزار موجود نہیں ہوتے تھے، جیسی آواز پہلا بندہ سنتا تھا ویسی آواز آخری بندہ بھی سنتا تھا۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ تو جب اتنا شورا حضرت کا پھیل گیا نا بغداد میں، تو بغداد کے جتنے علماء تھے 100 علماء، سب نے جید علماء، پہلے ہمیشہ علمی بات ہوتی تھی، علمی گفتگو ہوتی تھی، اب تو پنڈوں نے اپنی پنڈ بازی کو علم سمجھنا شروع کر دیا، جگتوں کو علم سمجھنا شروع کر دیا، اب قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پڑھتے، اپنی پنڈ بازی شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صاحب علم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن حدیث ایک نہیں پڑھتے، حدیث ایک نہیں پڑھتے اور پنڈ بازی کو علم شو کرنا۔ پہلے علمی گفتگو ہوتی تھی اور علمی انداز ہوتا تھا، جس کے ساتھ اگر اختلاف بھی کرنا ہوتا تو علم کے ساتھ اختلاف کرتے، دلیل قرآن پاک کی آیات ہوتی یا نبی کے پاک فرمان ہوتے، یہ تھا پہلا علمی معیار۔ اب اپنی سوچ کو لوگوں نے دین کا مقام دینا شروع کر دی۔ تف ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی سوچ کو دین کا نام دے دیا ہے، اور تف ہے ان لوگوں پر جو ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیشہ جہالا کے پیچھے جہالا، اہل علم کے پیچھے چلنا اور بات ہے، جاہل کے پیچھے جو خود گمراہ ہے وہ تمہیں ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ جوہر بازی، پنڈ بازی، یہ کیا علم ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صاحب علم ہیں، بغداد کے 100 علماء اکٹھے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں 100 علماء، بغداد کے 100 علماء میٹنگ کرتے ہیں، اور میٹنگ کر کے بغداد کے علماء کہتے ہیں ایک ایک سوال ہر عالم دین کر لے، ایک سوال، اور اپنے دماغ میں سوچے کہ میں نے یہ علمی سوال کرنا ہے، جگت بازی نہیں، یہ علمی سوال کرنا ہے۔ تو جب سب نے اکٹھے ہو کر نا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں چلے گئے، اب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت غوث پاک کی مجلس واعظ میں علماء کرام سارے 100 آدمی اکٹھا ہوا، تو حضرت غوث پاک سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت غوث پاک کے سینہ سے نور کی ایک کرن نکلی، نور کی ایک شعاع نکلی، اس شعاع نے سب علماء کو ڈھانپ لیا، گش ہو کر گر پڑے۔ سب علماء کرام کو جب ہوش دلایا گیا نا، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کا نام لینا آسان ہے،
غوث پاک کی 11ویں کھانا بھی آسان ہے، اور بدعقیدہ لوگوں کا حضرت غوث پاک پر تنقید کرنا بھی آسان ہے، غوث پاک جیسا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ ایک ایک عالم دین کو اٹھاتے جاتے ہیں، ہوش کراتے جاتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ سوال پوچھا نہیں ہے غوث پاک نے، ہر عالم دین کو گلے سے لگایا اور فرمایا تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے، تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب۔ جب سب علماء کرام کو جواب دے چکے، ان علماء سے کسی نے پوچھا حضرت جو غوث پاک نے آپ کا سوال بتایا تھا وہ آپ کا وہی سوال تھا؟ وہ کہنے لگے جو حضرت غوث پاک نے سوال بتایا تھا میں وہی سوال تیار کر کے گیا تھا۔ کہنے لگے پھر معاملہ کیا بنا؟ آپ بے ہوش ہو کر کیا گر پڑے؟ وہ کہنے لگے حضرت غوث پاک کے سینے سے تجلی نکلی، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم بے ہوش ہو گئے۔ جب سر اٹھایا تھا نا ہوش آئے تھے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک نے سینے سے لگایا، سارا علم واپس آ گیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں، شیخ سہروردی سلسلہ کے ساخر شیخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ، آپ کو علم جوانی ابتدائی جوانی ہے نا، تو علم کلام سے بڑا شغف، علم کلام عقائد کا علم، علم کلام سے بڑا شغف تھا، بڑا علم کلام میں درک اثر تھا۔ تو ان کے چاچا ابو نجیب سہروردی نے ان کو جاتے ہوئے کہا بیٹا میں تجھے اس بندے کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں جس کا دل اللہ کے علوم کی خبر دیتا ہے، اللہ کے علوم کی خبر دیتا ہے، اس کے سامنے با ادب بیٹھنا، اپنی طرف سے کوئی علمی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کہنے لگے جب میں بیٹھ گیا نا تو میرے چاچا سے پوچھا حضرت غوث پاک نے بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا علم کلام۔ حضرت غوث پاک سینے پہ ہاتھ پھیرائے، حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے پہ ہاتھ پھیرائے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں۔ پھر سینے سے لگایا تو اس پاک نے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی سے فرمانے لگے تم کس علم کے پیچھے پڑے ہو؟ قرآن کا علم سیکھو، قرآن کی تعلیم عام کر دو۔ کہتے ہیں پھر میں وہی شہاب الدین حضرت وہی شہاب الدین جو علم کلام کا ماہر تھا، وہی شہاب الدین حضرت غوث پاک کے فیض سے علم قرآن کا ماہر بن گیا۔ اور پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جن کا نام ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علمی مقام دی تھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، 70 دروازے، علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے، اور ہر دروازے کی چوڑائی پتہ کتنی ہے؟ جتنی زمین اور آسمان کا مایا ہے۔ ایسا ہی نہیں روز بن جاتا، اور ہمیشہ یہ نہ سمجھو کہ تم اپنی کوشش سے علم حاصل کرتے ہو، علم اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ بہت سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ تھوڑا پڑھتے ہیں زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم عطا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی مقام دیکھیے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علمی مقام دیکھیے، کتنے بڑے صاحب علم تھے۔ 11ویں کھانے والوں کو صرف 11ویں کا ہی پتہ، ہم نے 11ویں کا نہیں، یہ نہیں بتا سکتا کوئی بھی کہ حضرت
غوث پاک کا علمی حوالے سے کیا مقام ہے؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ کا علمی مقام پتہ کیا؟ محدث ابن جوزی وہ محدث اور نقاد تھے کہ پورے حدیث کی جرح میں پورا طرح کا اثر تھا. محدث ابن جوزی کے سامنے جب حضرت غوث پاک کا ذکر ہوا نا، محدث ابن جوزی کے سامنے، تو کہتے ہیں انہیں کہ دو ساتھ لیا، کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ ان کا علمی بڑا شورا سنا ہے، چلو ان کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں ان کا علمی مقام کیا ہے. ان کا علمی مقام کیا، وقت بھی ختم ہو ہے، بس آخری بات کرنی ہے. حضرت غوث پاک کا علمی مقام کیا ہے؟ تو اس وقت یہ ہوتی تھی کہ ایک قاری کھڑا ہوتا تھا، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا تھا، جو صاحب علم ہوتا تھا اس آیت کی تفسیر کرنا، پہلے ترجمہ پھر تفسیر کرنے لگتا، پھر تفسیر کرتا، پھر تفسیر کرتا، اور ہر صاحب علم کے ساتھ اس صاحب علم نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اس صاحب علم نے موجودہ وقت میں بھی ہمیں کم از کم 20 سے زیادہ تفسیریں اردو میں بھی مل سکتی ہیں. ہر صاحب علم کی طرف توجہ کرتا. محدث ابن جوزی بہت بڑے صاحب علم، قاری نے قرآن نے آیت تلاوت کی، حضرت غوث پاک نے فرمایا اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، توجہ بیان کی. ساتھ والے نے محدث ابن جوزی سے پوچھا آپ کو یہ توجہ جو حضرت غوث پاک بیان کر رہے ہیں آپ کو آتی ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے آتی ہے. پھر دوسری توجہ کی، کہا آپ کو یہ آتی ہے؟ کہا یہ بھی مجھے آتی ہے. پھر تیسری، ہر توجہ کی نسبت صاحب علم کے ساتھ، جس صاحب علم نے اس کی توجہ کی تھی نا اس کے ساتھ ملاتے گئے ہیں. یہ ہے علمی مقام صاحب علم کے ساتھ. کہتے ہیں ہوتے ہوتے حضرت غوث پاک نے اس آیت کی 11 تفسیریں توجیہیں، 11 تفسیریں، اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس آیت کی یہ تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اس آیت کی یہ تفسیر، 11 تفسیریں کر دی. میں نے محدث ابن جوزی سے پوچھا تو اس کو آتی ہے؟ کہتے ہیں بالکل کی. پھر 12ویں تفسیر کی، کہا فلاں صاحب علم نے یہ اس کی تفسیر کی ہے. میں نے محدث ابن جوزی سے پوچھا تمہیں آتی ہے؟ کہنے لگے نہیں آتی. پھر 12ویں تفسیر کی، کہا آتی ہے. کہا ہوتے ہوتے حضرت غوث پاک نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دی. 40 تفسیریں، اور ہر تفسیر صاحب تفسیر کے ساتھ ملاتے، فلاں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، فلاں نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، فلاں نے اس کی تفسیر کی ہے. کہتے ہیں حضرت غوث پاک نے جب 40 تفسیریں بیان کی نا تو کہنے لگے تفسیریں تو ہوتی رہے گی، اب ہم وہ علم بیان کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. صاحب علم تھے، برداشت نہ ہوا، کپڑے پھاڑ دیے، کہنے لگے غوث پاک جیسا صاحب علم ہے ہی نہیں. وما علیہ الا